ہم سب جانتے ہیں کہ کہانیاں سننا تو سب کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھی ہماری کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری مزیدار کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس کے ہاں 10 سال بعد بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اس نے سارے ملک کو سجایا ہوا تھا۔ اس کی رعایا بھی خوشیاں منا رہی تھی۔ اس کے تخت و تاج کا وارث آ گیا تھا، جس کے لیے بادشاہ اور ملکہ نے منتیں اور مرادیں مانی تھی۔ شاہی خزانوں کے منہ کھول دیے گئے تھے اور غریبوں کی مدد کی جا رہی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور بادشاہ کا شہزادہ 10 سال کا ہو گیا، لیکن وہ جسمانی اعتبار سے نوجوان لگنے لگا تھا، اور وہ تھا بھی بہت ذہین۔ اس لیے اس نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزوں میں کمال حاصل کر لیا تھا۔ ایک روز شہزادہ، جو شکار کا بہت شوقین تھا، اپنی سلطنت کے جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے چلا گیا۔ اسے گھنی جھاڑیوں میں ایک سنہری رنگ کا ہرن دکھائی جاتا دیا۔ شہزادے نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگا دیا۔ وہ ہرن بہت ہی خوبصورت تھا۔ شہزادہ چاہتا تھا کہ اسے زندہ پکڑ لے۔ اس نے جو ہی شہزادے کو اپنے پیچھے آتے دیکھا تو لمبی لمبی چھلانگیں لگانے لگا۔ شہزادے نے بھی اپنے گھوڑے کو اس کے پیچھے بھگانا شروع کر دیا۔ بہت وقت گزر گیا تو شہزادہ بھی تھک گیا۔ وہ کسی بھی صورت ہرن کو پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکا، تو اس نے اب اپنے تیر کمان پر چڑھا لیا اور پھر نشانہ لے کر ہرن پر تیر چھوڑ دیا۔ تیر ہرن کے جسم میں لگا اور وہ تڑپنے لگا، لیکن شہزادہ جیسے ہی اس کے پاس پہنچا تو وہ ہرن کالے رنگ میں تبدیل ہو گیا اور دھواں بدل کر دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ شہزادے کو بہت حیرانی بھی ہوئی اور وہ بہت مایوس بھی ہوا، کیونکہ اس نے اپنا پورا دن اس ہرن کے پیچھے برباد کر لیا تھا۔ آخر دن بھر کی ناکامی کے بعد وہ ناکام ہو کر اپنے محل لوٹ آیا۔ شہزادہ رات کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ ماں نے اس کی اداسی کی وجہ پوچھی تو اس نے مسکراتے ہوئے ہونٹ کھولے کہ اچانک سیاہ رنگ کا دھواں فرش سے نمودار ہوا اور گھومتے ہوئے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ دھواں شعلے میں نمودار ہو گیا اور ان شعلوں نے ایک ہیولے کی شکل اختیار کر لی۔ شہزادہ ملکہ اور بادشاہ کے ساتھ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ان کے سامنے آگ کا بنا ہوا ایک بہت ہی خطرناک وجود کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ تینوں خوف سے کانپ رہے تھے۔ پھر اس نے ایک گرجدار آواز میں بادشاہ کو کہا کہ تیرے بیٹے نے میرے بے گناہ بیٹے کو ہلاک کر دیا ہے۔ اب بتا، تیرے شہزادے کو سزا تو دے گا یا میں دوں؟ شہزادے نے حیرت سے جواب دیا، کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ میں نے تمہارے بیٹے کو کب قتل کیا ہے؟ تو وہ آگ کی مخلوق کہنے لگی کہ تم نے آج جس ہرن کو تیر مارا تھا وہ میرا بیٹا تھا، تم نے اسے ہلاک کر دیا۔ پھر وہ بادشاہ سے مخاطب ہو کے کہنے لگا، اب تم بتاؤ، تم اپنے بیٹے کو سزا خود دو گے یا میں اسے سخت سزا دوں؟ بادشاہ نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ اپنا خنجر اس کی طرف پھینک دیا، لیکن خنجر تو اس آگ کے جسم سے آر پار ہو گیا جیسے وہ ایک سایہ ہو۔ آگ سے بنے ہوئے انسان نے ہاتھ کا اشارہ کیا، سارے کمرے میں دھواں چھا گیا، اور جب دھواں ختم ہوا تو بادشاہ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بھی غائب تھا۔ ملکہ نے تو رونا شروع کر دیا کہ آگ کا بنا ہوا وہ انسان میرے بیٹے کو سزا دینے کے لیے لے گیا ہے۔ کچھ کرو بادشاہ، ورنہ میں تو اپنے بیٹے کی جدائی میں مر جاؤں گی۔ اب تو سارے درباری بھی حیرت میں گم تھے۔ شہزادے کی تلاش میں ملک کا کونا کونا چھان مارا گیا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ دوسری طرف اس آگ کے انسان نے اپنے جادو کے زور سے شہزادے کو پھول بنا کر محل کے باغیچے میں موجود ایک درخت پر لگا دیا اور کہا کہ ایک بار مرنے سے بہتر ہے کہ تو بار بار مرے۔ وہ شہزادہ پھول بن چکا تھا اور دن رات اپنی ماں کو اپنی آنکھوں سے تڑپتا ہوا دیکھتا تھا، اور اپنی ماں کی رونے کی آوازیں دن اور رات میں بھی سنتا تھا۔
اس کی جدائی میں اس کا باپ بھی بیمار رہنے لگا تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ وہ رات بھر روتا رہتا۔ دن کے وقت محل کے ملازمین اس کے آنسوؤں کو شبنم کے قطرے سمجھتے رہتے۔ ایک روز بادشاہ اور ملکہ اس درخت کے نیچے بیٹھے اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رہے تھے۔ ان کے اوپر شاخ پر پھول کی شکل میں شہزادہ بھی رو رہا تھا۔ اس کے آنسو اس کی ماں کی گود میں گر رہے تھے۔ ملکہ نے اوپر دیکھا تو ایک پھول تھا جس سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ ملکہ بادشاہ سے کہنے لگی کہ یہ دیکھو، ہماری حالت پر اب تو پھول بھی رونے لگے ہیں۔ بادشاہ بھی بہت سوگوار تھا، لیکن وہ ملکہ سے کہنے لگا کہ پھول بھی بھلا کب رویا کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر شہزادے کے دل پر تیر سا لگا، لیکن وہ کیسے اپنے ماں باپ کو بتاتا کہ میں پھول نہیں ہوں بلکہ تمہارا بیٹا ہی ہوں جس کے لیے تم لوگ رو رہے ہو۔ اچانک سے بادشاہ اور ملکہ نے کسی فقیر کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، تھوڑا سا خون دے دو اور اپنی کھوئی ہوئی چیز پالو۔ بادشاہ اور ملکہ نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو اس فقیر کو فوراً طلب کر لیا اور اس سے کہنے لگے کہ تم ہم سے خون لے لو، ہمیں ہمارا گمشدہ بیٹا مل سکتا ہے تو ہم اس کے لیے خون دینے کے لیے تیار ہیں۔ تبھی وہ فقیر کہنے لگا، بیٹا تو مل جائے گا، لیکن ایک بات غور سے سن لو، جس کی جان میں تمہارے خون سے بچانا چاہتا ہوں اس کی جان کے بدلے خون دینے والے کی جان چلی جائے گی۔ بیٹا مل جائے گا لیکن تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ ملکہ نے سنا تو فوراً کہا کہ نہیں، یہ خون میں دوں گی۔ بھلا یہ عورت کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا شوہر قربانی دے دے اور وہ بیوہ بن کر زندگی گزارے؟ میرا بیٹا مل جائے گا تو میں اپنے خاوند کی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہوں گی۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں ہی بضد تھے۔ آخر قرعہ ڈالا گیا اور بادشاہ کا نام نکل آیا۔ فقیر کی جھونپڑی میں ایک لاش پڑی تھی۔ فقیر نے اپنا خنجر نکال کر بادشاہ سے کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ اس نے بادشاہ کی کلائی پر خنجر کا زخم لگایا اور تھوڑا سا خون اس لاش پر چھڑک دیا۔ یہ لاش ایک چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اچانک باہر سے اڑتا ہوا ایک سر آیا۔ فقیر نے جلدی سے چادر ہٹائی اور وہ سر آ کر اس بغیر سر کی لاش کے ساتھ جڑ گیا اور وہ مردہ جسم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کا سر اپنے دھڑ سے کٹ کر گرا۔ زندہ لاش نے دیکھ کر کہا کہ اب تو بھی برف کے شہر میں جا کر درخت سے لٹک جا۔ بادشاہ کا سر اڑتے ہوئے فقیر کی کٹیا سے باہر نکل گیا۔ اب ملکہ تو بہت سوگوار حالت میں پھول والے درخت کے نیچے بیٹھی رو رہی تھی کہ ایک پھول اس کی گود میں گرا اور اس پھول نے شہزادے کا روپ دھار لیا۔ ماں پاگلوں کی طرح چیخیں مار مار کر اپنے بیٹے کے ساتھ چمڑ کر رونے لگی اور اسے ساری کہانی سنائی کہ باپ نے قربانی دے کر تمہیں حاصل کیا ہے، کاش وہ تجھے دیکھنے کے لیے بھی زندہ رہتا۔ شہزادے نے کہا کہ ماں باپ اگر اولاد کے لیے قربانی دے سکتا ہے تو اولاد بھی اپنی جان قربان کر سکتی ہے۔ وہ فوراً اس فقیر کی جھونپڑی میں گیا۔ فقیر کہہ رہا تھا کہ اگر باپ کے لیے تم بھی قربانی دینا چاہتے ہو تو پھر برف کے شہر چلے جاؤ، وہاں پر روحیں بستی ہیں۔ وہاں موجود مخلوق سال بھر مردہ حالت میں رہتی ہے۔ سال کے بعد ایسا دن آتا ہے جب یہ روحیں اپنے جسموں میں واپس آ جاتی ہیں۔ وہاں جا کر تمہیں تمام درختوں پر، پھولوں اور پھلوں پر انسانی سر لٹکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان میں تمہارے باپ کا سر بھی ہوگا۔ اس شہر کی آبادی خدا کے قہر سے برف کے عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئی تھی، لیکن اس شہر کی ایک شہزادی بڑی عبادت گزار اور نیک تھی۔ اس کا مردہ جسم تمہیں اس کے کمرے میں پلنگ پر پڑا دکھائی دے گا جو سنگ مرمر کے محل میں موجود ہے۔ وہاں جا کر تم روحوں کے واپس آنے کا انتظار کرو۔ جب شہزادی کے مردہ جسم میں روح لوٹ آئے تو اس سے اپنی کہانی بیان کرنا۔ وہ تمہیں ایسا طریقہ بتا سکتی ہے جس سے تمہارا باپ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ شہزادہ راستے کی مصیبتیں جھیلتا ہوا آخر کئی مہینوں کے بعد فقیر کے بتائے ہوئے پتے پر ایک برف کے بہت بڑے پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ اس نے حیرت سے دیکھا کہ پورا ہی شہر برف کا بنا ہوا تھا۔ یہاں پر موجود انسان اور جانور کے جسم بھی برف کے بنے ہوئے تھے۔ چیزیں موجود تھیں لیکن انسان مردہ تھے۔
وہ گھومتے ہوئے ایک جگہ جہاں نکلا جہاں بے شمار بڑے درخت تھے اور ان درختوں پر پھولوں اور پھلوں کی جگہ انسانی سر لٹک رہے تھے۔ پورا جنگل بھی ایسے درختوں سے بھرا پڑا تھا۔ بہت تلاش کرنے کے بعد آخر اسے وہ درخت مل گیا جہاں بہت سے سروں کے درمیان اس کے باپ کا سر بھی موجود تھا۔ اس نے باپ کے سر کے پاس جا کر خوب جی بھر کر رویا، اسے پیار کیا۔ پھر یہاں سے اس نے سفید محل کا رخ کیا۔ جلد ہی اسے ایک کمرہ نظر آیا جہاں ایک عالی شان مسہری پر ایک خوبصورت سی شہزادی کی لاش پڑی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ مجسمہ آرام کر رہا ہے۔ اب وہ روز دن بھر اپنے باپ کے پاس جا کر آنسو بہاتا رہتا اور رات جا کر شہزادی کے کمرے میں گزار کر روحوں کی واپسی کا انتظار کرتا۔ ایک رات اچانک سوتے میں کوئی آواز سن کر وہ اٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ شہزادی کمرے میں ٹہل رہی تھی اور پورے شہر میں چہل پہل ہو گئی تھی۔ اس نے مسکرا کر شہزادی کی طرف دیکھا تو شہزادی نے کہا، خوش آمدید۔ شہزادے نے اتنی حسین اور خوبصورت لڑکی کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس نے شہزادی کو ساری کہانی سنائی۔ شہزادی نے سن کر جواب دیا کہ بہادر شہزادے، جان کا بدلہ جان ہوتی ہے۔ ایک چلو بھر خون سے تمہارا باپ زندہ ہو سکتا ہے، لیکن خون دینے کے بعد تو تم مر جاؤ گے۔ اس نے کہا، شہزادی، اگر والدین اولاد کے لیے قربانی دے سکتے ہیں تو اولاد بھی اپنے والدین کے لیے دے سکتی ہے۔ میرے والد اگر زندہ ہو گئے تو ہو سکتا ہے انہیں دوسرا تخت و تاج کا وارث اللہ تعالیٰ دے دے۔ میں تیار ہوں۔ شہزادی نے شہزادے کے جسم سے خون لے کر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اسے بادشاہ کے سر پر چھڑک دیا۔ اسی وقت بادشاہ کا خون جھیل میں گرا اور اس جھیل سے بادشاہ کا جسم نمودار ہوا اور سر دھڑ سے جڑ گیا۔ بادشاہ نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور تیرتا ہوا جھیل سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ شہزادی بھی دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ بیٹے کا سر سلامت رہا اور وہ کٹ کر نہیں گرا۔ محل میں آنے کے بعد شہزادی نے شہزادے سے پوچھا کہ تم نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری جان بچ گئی؟ اس سے پہلے کہ شہزادہ کوئی بات کرتا، ایک فرشتہ وہاں سے گزرا اور اس نے کہا کہ میں جواب دیتا ہوں۔ یاد رکھو، انسان کی نیکی کبھی برباد نہیں ہوتی۔ اس نے اپنے باپ کے لیے جو قربانی پیش کی ہے، یہ اس کی فرما برداری کا ثبوت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا۔ شہزادی کہنے لگی کہ اے اللہ کے فرشتے، میں نے بھی اپنی ساری زندگی عبادت میں گزاری تھی، لیکن میری نیکیوں کا صلہ مجھے کیوں نہیں ملتا؟ میں بھی اس شہر کے گنہگاروں کی طرح مردہ پڑی ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ نیکیوں کا بدلہ نہیں ملتا؟ میری بیٹی، ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ اللہ نے تمہیں اس شہزادے کی وجہ سے تمہارے حصے کی زندگی عطا کر دی ہے۔ پہلے تم اپنے ملک کی شہزادی تھی، اب اس بادشاہ کی بہو اور شہزادے کی بیوی بن کر یہاں سے جاؤ گی۔ یہ کہہ کر فرشتہ غائب ہو گیا۔ شہزادے نے بہت محبت سے شہزادی کی طرف دیکھا اور بادشاہ کہنے لگا کہ بیٹی، آج کے بعد تم ہی میری بہو ہو، تم مجھے بیٹیوں کی طرح عزیز ہو۔ تم چلو، تمہاری ساس تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ اور پھر محل میں پہنچنے پر بادشاہ نے اپنے بہو اور بیٹے کی شادی خوب دھوم دھام سے کروا دی۔ ملکہ بھی دونوں کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔